پاکستان. ویری اسپیشل شو فار یو ٹو نائٹ. پاکستان کیسے جیتا, ایئر فورس کا کیا رول تھا, دیکھیں. What if a nation's power, trains and secrets vanished in seconds without a single bullet fired? This was not a movie. It was the opening blow in a real cyber war. In the dead of night, India's capital was quiet, too quiet. Government buildings dimmed their lights, emails hummed in silence, but something unseen was tearing through the digital sky. This wasn't a drill. This was Operation Bunyanul Mahsus, a silent strategic cyber assault carried out by Pakistan's elite cyber command, known only as the Shadows. In seconds, India's most secure data, defense intelligence, election files, economic secrets, was breached. 507 high-value systems frozen. Experts stared in shock as screens turned to static. Message received. This is only a digital strike. تو آپ نے سنا تھا بہت ان باتوں کے بارے میں کہ جی الیکٹرانک وارفیئر, سائبر وارفیئر ہم نے جیتا, تو یہ آپ نے کچھ جھلکی دیکھی ہے. یہ حقائق پر مبنی تھی, یہ حقائق پر مبنی تھی جو آؤٹ کم ہوا اس سائبر وار اور الیکٹرانک وارفیئر, جو کہ پاکستان کے ینگ لوگوں نے, پاکستان ایئر فورس نے ان کو تیار کیا. دے ویج دس وار. یقیناً باہر کی ٹیکنالوجی تھی, بڑا زبردست رول تھا اور بہت اہم رول تھا, جو چائنا سے ہمیں پلینز ملے, تمام یہ سب جو معاملات ہوئے. لیکن یہ جو تھا سائبر وارفیئر اور یہ الیکٹرانک وارفیئر, اس کی کہانی ہم آپ کو آج سناتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں امیر حسین. امیر حسین کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں, ہی از اے پاکستانی بورن امریکن. انہوں نے امریکہ میں بہت سی ٹیک کمپنیز سیٹ اپ کی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کا کام پاتھ بریکنگ ہے. بہت سے انہوں نے ایسی ایجادات کی ہیں جن کے پیٹنٹس ان کے پاس ہیں. اس کے بعد یہ امریکہ کی کافی حکومتوں میں یہ ایڈوائس بھی ان کو کرتے رہے, اور تھنک ٹینکس میں بھی یہ لیکچر دیتے ہیں, یونیورسٹیز میں یہ جا کے ہی لیکچرز وائڈلی, ناٹ جسٹ ان امریکہ لیکن دنیا جہان میں. اور کتابیں بھی انہوں نے 3 لکھی ہیں. ان کی جو کتابیں ہیں وہ سب کی سب بہت یعنی مشہور ہوئی ہیں, بہت پڑھی گئی ہیں. اور یہ جو لکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو جو ڈیفنس سیکٹر ہے اور جو ڈیفنس سٹڈیز ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اس میں بھی امیر حسین جاتے ہیں, وہاں ریگولرلی جا کے بات چیت کرتے ہیں. تو وی ہیو ہم آن آور شو. تو آنر ٹو ہیو یو امیر. تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ آنر از آل مائن. نسیم صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. میں آپ کا آرٹیکل پڑھ رہی تھی اور اس میں آپ نے لکھا, یہ کہا کہ ایک بڑی دلچسپ بات آپ نے لکھی, the link 17 data link is perhaps the most underappreciated success story of the PF. اچھا, آپ سے ہم پوچھ اس لیے رہے ہیں کیونکہ پی ایف کی جو کارکردگی ہے, مطلب سب اشش کر اٹھے, پاکستان میں بھی, پاکستان کے باہر بھی. اور جو چائنا کے حوالے سے میں بات کری تھی اور جو ٹیکنالوجی باہر سے حاصل کی, اس پر تو سب بہرحال جانتے ہیں. آپ ذرا ہمیں بتائیے گا, آپ نے اپنے آرٹیکل میں بہت کچھ لکھا ہے, تو لیٹس ہیئر فرام یو ڈائریکٹلی کہ پی ایف کی سکسیس سٹوری, آپ کی اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے, جو نالج ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اس حوالے سے ذرا بتائیے ناظرین کو کہ وہ کس طرح سمجھے کہ کیوں اور کیسے یہ اتنی امیزنگ سکسیس تھی. ماشاءاللہ. پچھلے 25 سال سے میں ڈیفنس سیکٹر میں کام کر رہا ہوں, اور میرا جو ایک خاص شوق ہے وہ ہے ٹیکنالوجی اور ڈیفنس, اسٹریٹجک پالیسی, TTPs, ٹیکٹکس, ٹیکنیکس اینڈ پروسیجرز, ان کو کیسے ایوالو کیا جائے. تو تقریباً 10-12 سال پہلے جنرل جان ایلن کے ساتھ مل کے میں نے ایک مضمون لکھا یونائٹڈ اسٹیٹس نیول انسٹیٹیوٹ کی جو پروسیڈنگز جرنل ہے اس میں, جس کا نام تھا ہائپر وار. اور ہائپر وار میں ہمارا جو بیسک ایک تھرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کی وجہ سے جنگ کا طرز, جنگ کو کرنے کا طریقہ, جنگ میں جو ازمپشنز لے کے ہم کئی سینکڑوں سالوں سے, درجنوں سالوں سے چل رہے ہیں, وہ سب اب تبدیل ہونے لگی ہیں. اور میں اس لمبی بات میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں چھوٹی سی بات, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو وہ کہتے ہیں آبزرو, اورینٹ, ڈیسائیڈ, ایکٹ. مطلب یہ کہ کبھی بھی آپ نے کسی چیز کا نشانہ لینا ہو, کسی ٹارگٹ کو آپ نے حملہ کرنا ہو,
تو سب سے پہلے آپ کے پاس آبزرویشن کیپبلٹی ہونی چاہیے، پھر اورینٹیشن، مطلب یہ کہ اپنے جو ریسورسز ہیں، اپنے جو جنگ کا سامان ہے، اس کو اورینٹ کیا جائے، اس کو اس طرف مائل کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ڈسائیڈ، پھر آپ فیصلہ کریں، اس کے بعد پھر آپ ایکٹ کریں. عام طور پہ ایکشن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کنیٹک، مطلب یہ کہ کوئی ایکچوئل وہ. اب یہ جو ہے سسٹم، یہ جنگ لڑنے کا طریقہ ہے. اور آپ ابھی کسی جہاز کی بات نہ کریں، آپ کسی فوجی، کسی توپ خانے کی، کسی چیز کی بات نہ کریں، صرف آپ تھیوریٹیکل لیول پہ دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے یہ جو اوڈا لوپ ہے، آبزرو، اورینٹ، ڈیسائیڈ، ایکٹ لوپ، یہ کولیپس کر رہا ہے، کیونکہ اس میں جتنی بھی ڈیسیشن میکنگ مینوئل تھی وہ سینسرز کی وجہ سے، سینسر پروفیوژن کی وجہ سے، انسٹنٹینیس ریلیز کی وجہ سے، کمیونیکیشن بیک بونز کی وجہ سے وہ فوراً پہنچائی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ فیوز کی جا سکتی ہے. فیوز کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک جوڑی جا سکتی ہے، اور مطلب یہ کہ ایک ریڈار ہے، ایک انفرا ریڈ ہے، ایک آپٹیکل ہے، ایک اکوسٹک ہے. ڈفرنٹ قسم کے سینسر ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے بھی اعضاء ہوتے ہیں ڈفرنٹ قسم کے، کوئی سنتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، ان کو جوڑ کے ہم ایک کہانی بناتے ہیں. تو سینسر فیوژن جو اب بیٹل فیلڈ ہے اس پہ بھی ہوتی ہے. تو وہ سارے جو کام ہیں وہ کرنے سے، اور پھر ایک اور آپ اس میں چیز لے آئیں، وہ یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنی ڈیسیشن میکنگ کو آف لوڈ کر سکتا ہے. ٹارگٹ لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایک ڈائنامک پکچر ہے، ڈائنامک سچویشن ہے بیٹل فیلڈ کی. پہلی بات تو یہ کہ جو پکچر مجھ تک مل رہی ہے کیا وہ ایکوریٹ ہے، کتنے سینسرز کو جوڑ کے میں نے اس تصویر کو ایک کانفیڈنٹ پکچر کے طور پہ پیش کیا ڈیسیشن میکر. اب وہ ڈیسیشن میکر کو ڈیسیشن لینے سے پہلے کیا کیا چیزیں سوچنی پڑے گی کہ بھئی میرے جو میری ڈپلوائمنٹس ہیں وہ کہاں ہیں، میرے جو ایسٹس ہیں وہ کہاں ہیں، ان کے جو رینج ڈائیگرامز ہیں وہ کیا ہیں، میں کب رسپونڈ کر سکتا ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ویسے سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن میں چاہوں گی کہ ناظرین آپ کے ساتھ چلیں جو آپ کا سوچ کا پروسیس ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کی وجہ سے یہ معاملات اس حوالے سے ڈیولپ کیے ہیں کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کتنی آپ کو تیزی میں اور کتنی تمام چیزوں کو جوڑ لیتی ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایگزیکٹلی رول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو اردو میں مصنوعی ذہانت بھی کہتے ہیں، اب وہ اس لیول پہ تو نہیں ہے کہ وہ پورے ایک انسان کی ذہانت کو ہر سیکٹر میں، ہر ایریا میں ریپلیس کرتے، لیکن کچھ اسپیشلائزڈ ایریا میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز ہیں وہ انسان کو بھی آؤٹ پرفارم کر دیتے ہیں. اب اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جو ہم ابھی جن کی بات کر رہے ہیں، جس طرح ایک ریڈار آپریٹر ہے. ریڈار آپریٹر ٹریڈیشنلی ایک کنسول کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ جہاز کو دیکھتا ہے، ٹریک بناتا ہے، اس کو ٹریک کرتا ہے، پھر وہ اپنے ذہن میں بھی کچھ چیزیں سوچتا ہے کہ یہ تھریٹ ہے یا یہ اناملی ہے یا یہ کیا ہے. سو ہیومن انپٹ کافی جاری ہوتی ہے اس طرح کے پروسیسز میں. ایک بڑی مشہور کہانی ہے پرل ہاربر کی کہ جہاں پہ چیزیں نظر آئیں لیکن جو ریڈار آپریٹر تھے انہوں نے وقت پہ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا تو وہ جاپانیز اٹیک ہو گیا. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اور ایک چیز نہیں، موبائل آبزرور یونٹ ہوتے ہیں پی ایف کے، آرمی کے، جو کہ دوربینیں لے کے فرنٹ پہ جاتے ہیں چھوٹے لو فلائنگ جہازوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. یہ ریڈیو کرتے ہیں، ریڈیو کرتے ہیں، پھر کوئی آدمی بیٹھ کے وہ سنتا ہے. پھر یہ میں آپ کو پہلے کی چیزیں بتا رہا ہوں. اب ڈسٹریبیوٹیڈ سینسرز کے ساتھ اور یہ جو ڈیٹا کیپچر کی جو ریپڈ کیپبلٹی ہے، ریئل ٹائم میں آپ کو ہر جگہ سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. اب وہ آ تو گئی آپ کے پاس، لیکن آپ کے پاس اتنی زیادہ انپٹ آتی ہے کہ کوئی ایک دماغ، کوئی ایک انسان جس لمحے پہ وہ آپ کو آتی ہے اس سے ایک لمحے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کوگنیٹو برڈن ہے، مطلب یہ انسان کی کمپریہنشن. جی. تو یہ اس کام میں سینسر آگمنٹیشن، جو بہت سے سینسرز کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، اس کو بہت کمپیکٹ کر کے اور پرائیورٹائز کر دیتی ہے. اور پھر آپ جو اگلا فیصلہ لیتے ہیں کہ بھی کس ایسٹ سے میں نے اس کو کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کیا کرنا ہے میں نے اب اس کے بعد، تو وہ بھی ساری انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. اور یہ جو اس کو امریکہ میں فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کامن آپریٹنگ پکچر، کہ کامن، اور پھر وہ بات کرتے ہیں فورسز کے جوائنٹنس کی. مطلب یہ کہ کیا آپ صرف ایئر فورس کے اندر یہ کر سکتے ہیں، یا آپ فوجی، جو آپ کی بری فوج ہے، جو بحری فوج ہے، وہاں سے بھی آپ یہ سارے سینسر اور سارا ڈیٹا لے کے
ایک جوائنٹ فورسز کی کامن آپریٹنگ پکچر بنا سکتے ہیں جو کہ پھر پوری فورسز کو کوآرڈینیٹ کر دیتا ہے ہر ڈومین میں, چاہے وہ سمندر پہ تھریٹ ہو, چاہے وہ ہوا میں تھریٹ ہو, یا وہ زمین میں تھریٹ ہو, یا وہ سمندر کی سطح سے نیچے تھریٹ ہو, تو اس کو انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی دیکھیں ہم نے یہ اتنی بات کی, لیکن اس میں ایک بات بھی کسی بندوق کی, کسی گولی کی, کسی توپ کی, کسی جہاز کی نہیں ہوئی. اور یہی میں چیز سب سے پہلے جو آپ کے سننے والے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جنگ کی تہیں ہوتی ہیں. جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ تو بالکل ایک آخری ایکشن ہوتا ہے کہ بندوق چل گئی, راکٹ لانچ ہو گیا وغیرہ. اس سے پہلے جو تیاری ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اور خاص طور پہ سینسرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کہ پوری جنگ کی طرز کو بدلنا. تو یہاں پہ میں ابھی رک جاتا ہوں کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو اس کے بارے میں یا کوئی مزید اگر آپ جی نہیں, میں اب یہ نہیں, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا امیر. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمام جو انفارمیشن ہے انڈر دا سی, ان دا اسکائیز, آن دا لینڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سب کو جوڑ کے ایک جگہ پہ لے آنا اور وہاں سے بیٹھ کے ایکسیکیوٹ ڈیسیجن میکر جو ہے اس کے پاس آئے. آپ نے پورا ایکسپلین کر دیا. تو یہ بتائیں کہ یعنی کہ اگر ہم اس جنگ پہ چلے جائیں فار اے مومنٹ, تو پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ یہ ریئلائزیشن بھی ہوگی, انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, ٹیکنالوجی بھی ہو گئی. تو جو آپ سمجھتے ہیں ان معاملات کو, آپ کس طریقے سے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ پاکستان certainly was a winner in the context of this war. تو how did that happen? آپ دیکھیں جو جی بالکل بالکل, جو ایئر فورس کی سائڈ کے اوپر ایکسچینج ہوا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس لیے حالانکہ اسکیل بہت بڑی تھی, لیکن 2019 میں بھی جب ایکسچینج ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ پہلا تو یہ ہم نے فرق دیکھا 71 اور 65 کے بنسبت کہ جہازوں کے پیکج کافی بڑے بڑے گئے. اچھا, اب جب جہازوں کے پیکج بڑے بڑے گئے تو کیا یہ سب جہاز جو تھے یہ بمبار طیارے تھے یا سب دوسرے جہازوں کو گرانے کے لیے گئے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. اب ایک مکس مشن پیکج بنایا جاتا ہے جس میں اسپیشل مشن ایئر کرافٹ بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ کیا کئی مشنز کے لیے ٹینکر کی ضرورت ہوتی ہے, کئی مشنز کے لیے آپ کو ایویکس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس ساب ایئر آئی پاکستان کے پاس ہیں جو کہ 400-450 کلومیٹر کی رینج کے اوپر ٹارگٹس کو پک اپ کر لیتے ہیں. کچھ چائنیز کاراکورم ایگل ایویکس بھی تھے جو کہ آپ اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان الیکٹرانک وارفیئر رول. بہرحال تو یہ بہت ساری ڈفرنٹ طرز کے جہاز اکٹھے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک فارمیشن ان دا اسکائی ہوتی ہے, اور پھر وہاں پہ اب اگر اتنی بڑی فارمیشن ہے تو اس نے آپس میں کوآرڈینیٹ بھی کرنا ہے. اگر اس نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے سیکیور ڈیٹا لنکس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ ہندوستان ہو یا وہ پاکستان ہو, ہم دونوں نے جو ہمارے پاس جو ویپنز آف وار ہیں وہ کسی نے سویڈن سے لیے ہوئے, کسی نے فرانس سے لیے ہوئے, کسی نے امریکہ سے لیے, کسی نے روس سے لیے, کسی نے چین سے لیے, کسی نے کچھ خود بنایا. تو ان سب کو انٹیگریٹ کرنا کوئی ٹریویل کام یا چھوٹا کام نہیں ہے. تو جو پاکستان نے لنک 17 میں انویسٹ کیا اور کافی پہلے انویسٹ کیا, وہ اس وجہ سے کیا تاکہ JF-17 جو کہ ملک میں بن رہا تھا اس کو ایڈ کیا جائے ٹو دا فلائنگ نیٹورک ایز اے نوڈ ان دا نیٹورک, ایز اے پوائنٹ, ایک حصہ بن جائے اس نیٹورک کا, جال کا. اور اس کی وجہ سے اگر ایک جہاز کہیں اور کچھ پہلے دیکھتا ہے تو وہ فوراً انفارمیشن, پوری پکچر JF-17 کے پائلٹ کو بھی مل جائے, اور سب کو آپس میں پتا ہو کہ کس کے پاس کیا ہتھیار ہے, کون زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے. اور ایک آپ سمجھیں کہ اگر یہ امریکہ میں بات کرتا میں کہتا فٹ بال کا کوارٹر بیک, یا آپ سمجھ لیں کہ وکٹ کیپر یا کپتان جس کو ایک ذرا بڑا ویو ہوتا ہے, وہ ایویکس رول پلے کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ ویو ہے, تو وہ اس کے مطابق آپ کو بتاتا ہے. اب اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. مطلب یہ کہ جو آپ نے لنک بنایا کیا وہ الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے سے ڈسیبل کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے جیمنگ کی, جو ہمارے ڈیسو فالکن DA-20 والے ایئر کرافٹ تھے 2019 میں استعمال ہوئے تھے, وہاں پہ پاکستان ایئر فورس نے جیمنگ کی تو ان کا جو میسج تھا ابھینندن کو وہ نہیں ملا, وہ پاکستان میں آ گئے. اچھا, اب اس مرتبہ یہ دکھایا PAF نے اپنی بریفنگ میں کہ رافال کی جو انٹر کمیونیکیشن تھی اس فارمیشن کے درمیان وہ انہوں نے سن لی.
اس کی دو طریقے ہیں. اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بھئی انہوں نے کسی طرح اس کو ہیک کیا. وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کیا ہو، لیکن جو سمپل ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایک مکسڈ فارمیشن تھی. اس مکسڈ فارمیشن میں رافال بھی تھے، میراج 2000 بھی تھے، اور SU-30 بھی تھے، MiG-29 بھی تھے. وہ ہمیں اس لیے پتا ہے کیونکہ وہ پھر مار گرا ہے. اب اگر یہ ڈفرنٹ قسم کے جہاز تھے تو وہ آپس میں کیسے بات کریں اگر ان کے پاس انکرپٹڈ سیکیور لنک نہیں ہے سب کا آپس میں؟ تو جو ان انکرپٹڈ ٹریفک ہو سکتا ہے، ہم نے ان انکرپٹڈ ٹریفک پکڑی، سن لیا. تو یہ گیپس جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں. ایک تو یہ چیز ایک نوٹ کرنے والی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے تو پاکستان کی، سوری امیر، تو پاکستان کی بہتر تھی جو فارمیشن اور آپس میں کمیونیکیشن اور انکرپٹڈ. جی بالکل. ڈیٹا جو لنک 17 ہے وہ انکرپٹڈ ہے، اور لنک 17 کے جو ماڈیولز ہیں وہ نیٹو کے ہی طرز پہ بنائے گئے ہیں. نیٹو کی لنک 16 جو کہ F-16 کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لنک 22 اور پلیٹ فارمز کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ایک ٹرانسپونڈر ماڈیول ہوتا ہے، ایک پروٹوکال ہوتی ہے، وہ آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے نہ صرف یہ کہ JF-17 میں اور انہوں نے اپنے ایویکس وغیرہ میں اور گراؤنڈ سٹیشنز پہ، بلکہ اب نیوی اور میراج جو کہ ایک پرانا تیار ہے، میراج میں بھی یہ ڈال دی ہے چیز. اور اس کی وجہ سے ساری پکچر تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میراج تو 50 سال پرانا تیار ہے. ٹھیک ہے، میراج 50 سال پرانا تیار ہے، لیکن امریکن B-52 جو کہ ان کا مانا تانا سب سے بڑا بمبار تیار ہے، وہ بھی 60 سال پرانا تیار ہے. تو بات ہے ایفیکسی کی. اب میراج کی جو ایفیکسی ہے وہ اس طرح ہے کہ لنک 17 کی وجہ سے آگے اڑتا ہوا جہاز یا ایویکس میراج کو 400 کلومیٹر کی پکچر دے سکتا ہے، جو کہ اس کا اپنا ریڈار نہیں دے سکتا. تو ایک تو لنک 17 کی وجہ سے میراج طیارہ بہت اویئر طیارہ بن گیا، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے جو کام کیا ہے ساؤتھ افریقنز کے ساتھ مل کے H-2 اور H-4 اسٹینڈ آف میونیشنز کے اوپر، اور پھر اب یہ راد اور تیمور اور اس طرح کے ہم نے کروز میسائلز اور کافی بنائے ہیں، وہ بھی ہم نے انٹیگریٹ کیے ہیں اس کے ساتھ، میراج کے ساتھ. تو اب آپ کے پاس ایک ایسا طیارہ ہے جو کہ میک 2 سے زیادہ پہ فلائی کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ انگریس اور ایگریس کافی ریپڈ ہے اس کا. اس کے علاوہ وہ لو لیول فلائٹ، ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ اچھی طرح ٹرینڈ ہیں اس کو لو لیول فلائٹ، لو لیول انگریس کے اوپر. وہ زیادہ ہائی سپیڈ کے اوپر بھی اڑ سکتا ہے. تو آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں. اس کے علاوہ وہ سٹینڈ آف سٹرائک بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ 2019 میں اس نے کی اور بڑی ایکوریٹ کی. تو اب جو میراج تیار ہے، کیا اس کے بارے میں ایسا سوچنا کہ یہ 50 سال پرانا تھا؟ نہیں نا. بات نہیں ہے کہ پیسہ آپ نے کتنا خرچہ کیا، بات آپ نے یہ سوچنی ہے کہ یہ ہے سسٹم لیول وارفیئر ان دی ایج آف ہائپر وار، ان دی ایج وین دی اوڈا لوپ، یہ جو لوپ ہے ڈیسیشنز. پہلے آپ نے دیکھا وہ جو علامہ اقبال کا بھی ایک ہے شاید کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. جی بالکل. تو انہوں نے بس دیکھنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے علاوہ تو پورا انہوں نے اوڈا لوپ وہاں پہ ڈسکرائب کر ہی دیا. تو آئیڈیا ہے کہ ایکٹ کرنا مطلب جھپٹنا، پلٹنا، اپنے آپ کو اورینٹ کرنا اور دیکھنا شروع میں. تو یہ جو سب سے جلدی دیکھ لے گا اور جو سب سے ایفیشنٹلی کر لے گا وہ ڈیوڈ اینڈ گولیت والی سچویشن ہوگی. بالکل ٹھیک. تو سو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ایئر فورس نے یہ جو ہے مارکا حق، یہ یعنی کہ دس واز ریئلی فنڈامنٹلی ون آف دا کی تھنگ